نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها کوئی چلنے والا چپاہا کوئی چلنے والا جانور زمین پہ ایسا نہیں ہے إلا على الله رزقها کہ اس کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی تسلی کی بات ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح، ہر مخلوق، خواہ وہ نباتات سے تعلق رکھتی ہو، جمادات سے تعلق رکھتی ہو، حیوانات سے تعلق رکھتی ہو یا انسان ہو، سب کا رزق، ہر چلنے والی مخلوق کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور یہ رزق کی ذمہ داری کسی بوجھ یا کسی وجہ سے اللہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے خود ہی لی ہے۔ یہ بات یاد رہے، پیچھے بھی عرض کی ہے، کوئی چیز اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اپنے فضل سے وعدہ فرما لیتے ہیں، اب وعدے کی تکمیل واجب ہے، یہ ضرور ہو کے رہے گی، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ جو کچھ فرما دیا ہر حال کے اندر یہ ہو کر رہے گا، اس کے اندر نقص کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ 2 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ کوئی چیز اللہ کے اوپر واجب نہیں، کوئی چیز اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنے فضل سے کچھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اس کی تکمیل واجب ہے، وہ ہر حال کے اندر اللہ اس وعدے کو پورا کریں گے، اس میں وعدہ خلافی نہیں ہوں گے، مکریں گے نہیں اپنی بات سے، یہ تعویل نہیں کریں گے کہ جی پہلے تو یوں تھا اب یوں ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب وعدہ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس وعدے کو اللہ حل حال میں پورا فرمائیں گے۔ تو جی ہر چیز کا رزق اللہ رب العزت نے اس کی مصلحت کے بقدر جتنی اس کو ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ گویا دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے بنیادی چیز وہ رزق ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، بے فکر کر دیا، ضرور آئے گا، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ رزق کہتے ہیں اس غذا کو جس سے انسان کی جسم ہو، روح کی بقا ہو سکے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ وہ غذا جس سے اس کی روح اور اس کا جسم باقی رہ سکے، زندہ رہ سکے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر رزق کا مالک بھی ہو، رزق تو مل جائے لیکن مالک نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جانور چوپائے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، لیکن وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، رزق حلال، رزق حرام۔ رزق حرام بھی اسی کا رزق ہے، طریقہ کار غلط ہے۔ رزق حرام بھی اسی کا رزق ہے، طریقہ کار غلط۔ جو اس نے کھا لیا، خواہ حرام کھایا ہے، وہ اس کا رزق تھا، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، اس نے جلدی کر لی اور اس کو حرام ذریعے سے کما لیا اور استعمال کر لیا۔ یہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حلال چیز کو اس نے حرام کر دیا ہے۔ کس کا رزق؟ یاد رہے میرے بھائیو، کوئی لقمہ بھی انسان اپنے رزق کے بعد، اس کا رزق میں نہیں کھا سکتا۔ چوری کر لی، پیسے چوری کر لیے اور اس پیسوں سے میں نے غذا کھا لی، یہ نہیں کہا جائے گا اس کے پیسوں سے غذا کھائیے، یہ میں نے رزق کھایا ہے اور یہ رزق میں نے اللہ نے مقدر میں لکھا تھا جو میرے پیٹ کے اندر گیا ہے۔ ہاں، میں نے جلدی کر کے طریقہ کار غلط کر لیا، یہ اللہ نے مجھ کو کسی مصلحت سے دینا تھا اور حلال طریقے سے دینا تھا، میں نے اس کو حرام کے ذریعے کھا لیا۔ واضح ہوگی یہ بات؟ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے جو اس نے حرام کے ذریعے کھا لیا۔ تو رزق ضروری نہیں ہے کہ رزق کا مالک بھی ہو، ہاں رزق ہے لیکن مالک بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی مثال دی، رزق حرام، رزق ہے موجود ہے اس کے پاس لیکن یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ پیسے بھی رزق ہیں لیکن بعض پیسے ایسے جن کا مالک نہیں ہے، رزق حرام کا مالک نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اس کو سارا کا سارا صدقہ کرو۔ تو جی یہ رزق ہے۔
اشعری قبیلہ ابو موسیٰ اشعری ابو مالک یہ تشریف لائے، یہ مدینہ کے اندر نئے نئے تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جو توشہ وغیرہ تھا ان قبیلہ اشعری کا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ضمن کے اندر یہ چیز لکھی ہے۔ تو وہ توشہ وغیرہ، وہ زاد راہ وہ ختم ہو گیا ان کا، تو انہوں نے ایک فرد بھیجا اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کر دو کہ جو حضرت کھانے پینے کے سامان تھا وہ سب کا سب ختم ہو چکا ہے، تو مہربانی کیجئے کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو وہ فرد جس کی تشکیل کی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی غرض سے ملنے کے لیے آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جب پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اندر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یا نماز میں تلاوت تھی یا ایسے قرآن فرما رہے تھے، اس میں یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی کہ جی یہ تو رزق کا وعدہ تو اللہ کے ذمہ ہے، تو ہم تو خامخواہ ایسے سوال کر رہے ہیں، اللہ پورا فرمائیں گے، چلے گئے، واپسی ہو گئی اور جا کے خوشخبری دے دی کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے غائب سے رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ وہ احباب یہ سمجھے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے، ان کے سامنے آ کے اپنی درخواست پیش کی ہے، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں گے، مطمئن رہو۔ کچھ دیر کے اندر کچھ صاحب آئے ہیں، ان کے پاس بڑا کاسا اور کھجور روٹیاں وغیرہ تھیں، اور ان کو آ کے پیش کی۔ یہ یہی سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجے، ان کے ہاتھ کے کھانا ہے، یہ خوب کھایا، خوب سیر ہوئے، بچ بھی گیا۔ تو سوچا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ حضرت اپنی ضروریات کے اندر اس کو استعمال فرما لیں۔ تو دو احباب، کھانا زیادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، حضرت یہ آپ کا کھانا جو آپ نے بھیجا تھا یہ وہ کھانا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا میں تو کوئی کھانا نہیں بھیجا بھائی۔ کہا یا سنا، اس طرح ہمارا ایک فرد آیا تھا، پھر پورا واقعہ سنایا کہ یہ بات ہوئی تھی اور یہ کھانا آیا، یہ بہت لذیذ کھانا تھا اور بہت اعلیٰ کھانا تھا۔ فرمایا یہ میں نے نہیں بھیجا تھا، جس ذات نے اپنے اوپر رزق مقرر ذمہ لیا یہ اس نے بھیجا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاکیزہ رزق تھا۔ تو اللہ کی طرف سے ہر ایک مخلوق کو رزق ملے گی، وقت مقرر ہے، اس وقت اتنی چیزیں ملے گی، اس میں انسان جلدی کرتا ہے، اس ٹائم پہ اتنی ملے گی، جو ضروریات بڑھتی جائیں گی رزق بڑھتا جائے گا، یہ بات طے ہے۔ بغیر شادی شدہ ہے رزق میں اتنی ہوگی جتنا اس کو وسعت ہو جائے، شادی ہو گئی اب 2 ہو گئی، رزق خود بخود بڑھے گا، آپ خود اپنی زندگیوں کا تجربہ کریں۔ بچے ہو گئے رزق اس طرح بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ بہانہ بنے گا، جی تنخواہ بڑھ گئی، جی فلاں الاؤنس مل گیا، جی کوئی کاروبار نیا شروع ہو گیا، یہ ایک سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں، بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بخود رزق کے اندر بڑھوتری کرتے رہیں گے، فوج جمع کر لو بچوں کی، اللہ سب کو کھلائیں گے اور خوب کھلائیں گے، یہ ترتیب ہے، ساری ضروریات اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اب رزق میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ رزق میں 5 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے خوراک ہے، یہ رزق ہے، یہ اللہ دیں گے، اس کو بھوکا نہیں ماریں گے، کوئی ذی روح بھوکی نہیں مرے گی۔ اس کے ایک سوال آئے گا بیچ میں آگے کروں گا۔ سب سے پہلی خوراک میں پانی بھی آ گیا، یہ ایک ہی چیز ہے، کھانا پینا، لباس، یہ رزق ہے، لباس اللہ پہنائیں گے، ننگا نہیں چھوڑیں گے اس کو، سردی کے وقت میں سردی کا لباس پہنائیں گے، گرمی کے وقت میں گرمی کا لباس پہنائیں گے۔ مکان اللہ چھت دیں گے، ضرور چھت دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جب شروع میں حضور مدینہ تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو جس جگہ پر اونٹنی ٹھہری تھی یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جہاں اونٹنی نے سر رکھا تھا، کیونکہ اونٹنی معمور تھی اللہ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل چھوڑی ہوئی تھی، جہاں یہ بیٹھے گی بس یہاں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اونٹنی اس جگہ کے اوپر بیٹھ گئی اور سر اس نے زمین پہ گرا دیا۔ تحقیق کروائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ کا سامان لے کے اپنے گھر تشریف لے گئے، یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے اور یہ ان کی مویشی چرانے کی جگہ ہے، یہاں پر وہ مویشی چراتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا ان بچوں سے پتہ کرو کہ اگر یہ زمین بیچتے ہیں تو ہم ان کو اس کی مالیت دے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زمین غرض یہ کہ اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی اور 2 کام کیے۔ مسجد قباء یہ آج وہی جگہ ہے، مسجد نبی تو بعد میں تعمیر ہوئی، مسجد قباء، اور دوسرے نمبر پہ اپنے گھر بنائے اپنے ذاتی پیسوں سے۔ تو تیسری چیز کیا کی؟ کپڑا، کھانا، لباس، اور تیسری چیز ذاتی گھر، یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے۔ چوتھی چیز سواری، یہ بھی رزق میں شامل ہے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور 5ویں چیز بیوی، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ ضروریات انسان ہے،
جو ضروریات ہوتی ہیں وہی رزق ہوتا ہے۔ یہ 5 کی 5 چیزوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے اللہ دیں گے، اور یہ مانگنے کی چیزیں مانگے، جس چیز میں کمی ہے اللہ سے مانگے، خوب مانگے، رزق کے اندر فراغی مانگے، وہ ہے ترغیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مانگ سکتا ہے، خوب وسعت مانگ سکتا ہے۔ سوال ایک یہ آتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، وہ جانور بھی ایسے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانا میسر نہیں ہوا، فاقے کی وجہ سے موت آ گئی، جانوروں کو موت آ گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمہ سب کا رزق ہے، وقت پر روزی پہنچانا کیوں نہیں پہنچی، یہ بندہ فاقے سے کیوں ہو رہا؟ اس کا آسان سا جواب بہت سے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو میرے محترم ساتھیو، یہ جو وعدہ ہے یہ اجل تک ہے، کہاں تک ہے؟ موت تک۔ جب تک سانس کی ڈوری آخری اس وقت پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ ضرور کھلائے گی، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ وعدے میں واجب ہے، وعدہ اللہ ضرور پورا کریں گے۔ جس طرح دیگر اسباب ہیں فوت ہونے کے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سانس بند ہو گیا، آگ میں جل گیا، چھت گر گئی، پانی میں ڈوب گیا، ایسے ایک سبب بھوک بھی ہے۔ جب اس کی موت کا وقت ختم ہو گیا، یعنی اس کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ نے رزق روک دیا، اس وجہ سے مر گیا۔ زندہ حالت میں جب تک اس کی عمر لکھی ہوئی ہے، اس وقت تک کسی کا رزق بند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ ایک آدمی نے 100 سال میں مرنا ہے، آج پورے ہو گئے، 12 بج کے رات کو 100 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں۔ اب اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھوک سے مرے گا، تو 12 بج کے 1 منٹ میں یہ بھوک سے مر گیا۔ تو اللہ کی ذمہ کب تک ہے؟ 12 بجے تک رزق دینا تھا، جب تک اس نے کہاں تک لینا تھا؟ زندہ لینا تھا۔ یہ جانور بھوک سے مر رہے ہیں یا انسان بھوک سے مر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا کھلایا ہے، ہاں سبب بنا دیا بھوک، جس طریقے سے ڈوبنا سبب بن گیا، آگ میں جلنا سبب بن گیا، ایسے یہ کیا بن گئی؟ بھوک ایک سبب بن گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا۔ وما من دابہ، کائنات میں کوئی چپاہا ایسا نہیں ہے چلنے والا، الا علی اللہ رزقها، اللہ کا ذمہ ہے۔ اچھا جی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر کو سمجھیے، مستودع کو سمجھیے، پھر آئے سمجھ میں آئے گی۔ مستقر کہتے ہیں اس ٹھکانے کو جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اور مستودع اس ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں عارضی لینا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا وطن اصلی، اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ اب یہاں سے کراچی سفر کے اوپر گئے ہو 15 دن کی نیت کر لو گے، وہ آپ کا وطن اقامت بن جائے گا، آپ وہاں رہو گے، پوری نماز پڑھو گے، اور یہ آپ کا وطن اصلی ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے رہتے جب تک زندہ ہیں۔ مستقر کہیں گے اس دور کے حساب سے جو میں نے سمجھا، یہ ہے آپ کا مستقر، یہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور کراچی کیا بنے گا؟ مستودع، وطن اقامت۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، میں نے اپنے تیرے وطن اقامت میں بھی تجھ کو رزق دوں گا، اور وطن اصلی کے اندر بھی رزق۔ ہمارا وطن اصلی ہے سب کا جنت، جو مسلمان ہے، آخرت ہے۔ فرمایا آخرت میں بھی خوب سے خوب رزق کھاؤ گے، یہاں تھوڑی مثالیں ہیں اس رزق کی، وہاں اس رزق کی حقیقت ہوگی جو میں آخرت میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تو وطن اصلی کے اندر بھی رزق دوں گا، آخرت کے اندر بھی، اور وطن اقامت میں بھی تمہیں میں رزق دوں گا، یعنی دنیا کے اندر بھی۔ دنیا میں دنیا کی ضرورت کو دیکھ کے رزق دوں گا، جتنی تجھے ضرورت ہے اتنا رزق دوں گا، اور آخرت میں جتنی تجھ کو ضرورت ہے اتنا تجھ کو رزق دوں گا۔ یہاں مجھ کو اتنا رزق مل جائے، خوراک آ جائے، گندم آ جائے جو میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، میں اس کو ذخیرہ نہ کر سکتا۔ اللہ کا ایک پاؤ بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے، ہماری ترتیب پر تو ایک پاؤ نہیں ہوتا ہے۔ غالباً کہیں میں نے آپ کو سنائی ہے وہ حکایت کہ اماں نے بیٹے کو کوئی 10-12 روپے دیے کہ جا بچہ جا کے نا گڑ لے آ، تو گڑ لینے کے لیے باہر نکلا، باہر اس کو کوئی ایسا محتاج آدمی مل گیا جس پر اس کو ترس آیا، اور وہ سوال کر رہا تھا، اس نے وہی 10-12 روپے اس صاحب کو دے دیے، خود کھیل کود میں لگ گیا، بچہ تھا چھوٹا۔ شام ہوئی ہو اماں نے تو 10-12 روپے گڑ کے لیے دیے ہوئے تھے، وہ گڑ کی چاول بنانے کے لیے بیٹھی، اور میں یہاں خیر پشیمان ہو کے گھر میں گیا تو دیکھتا کہ گڑ کی لین لگی ہوئی ہے، کوئی آیا ٹرک ہی گرا کے چلا گیا گڑ کا۔ اماں کہتی ہے میں نے تجھے 10-12 روپے دیے تھے گڑ لینے کے لیے، تو پورا ٹرک خرید کے لے آیا گڑ کا۔ تو بچے نے اماں کو کہا اماں اللہ کا پاؤ اتنا ہی تھا، یہ تو نے کہا تھا نا 10-12 روپے کا پاؤ گڑ لے آنا، یہ اللہ کا پاؤ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو اگر آپ اللہ اپنے پاؤں یہاں دینے لگ جائیں تو بھیا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اتنی فراغی تھی رزق کی، بھیا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کس کو دیں؟ آخر وہ اپنی جان کو تو نکالے گا، بھائی زکوٰۃ تو دینی ہے۔ مسجد نبوی کے اوپر ڈھیر لگے ہوئے گندم کے، اس کے درہم کے اور دینار کے، پورے پورے ستون بنے اس کے، کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مصلحت کے ساتھ کام فرماتے ہیں، جتنی ضرورت ہے مستعودہ میں تو اتنا دیں گے، وطن اقامت میں
ہمیں جتنی دیر کی ضرورت ہے اتنا دیں گے، اور وہاں چونکہ وہاں رہنا کتنے دیر تک ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا، وہاں ختم نہیں ہونا، وہاں لا متناہی رزق ملے گا، خوب مزے کرو۔ یہاں رزق خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے زیادہ دیتے نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، اور وہاں رزق بھیا ماں کے سینے میں دودھ ہے، بولو نا، بچے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، کتنا ملتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا، جتنا دودھ ہوتا ہے، جتنی بچے کو ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ غائب سے دے دیتے ہیں، پھر اللہ غائب سے دے دیتے ہیں۔ ٹٹولو نہیں ملے گا، چھری سے کاٹ لو ملے گا، اندر سے خون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے دیتی ہے، جب طلب کرتا ہے دیتی ہے، جب تجھے جتنی طلب ہوگی، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وعدے میں جھوٹ نہیں ہے، ضرور تجھ کو ملے گا۔ اکٹھا دوں گا خراب ہو جائے گا، تو بے قدری کرے گا، ناشکرا بن جائے گا، کتنی خباستیں تیرے اندر جمع ہو جائیں گی۔ میں تیرا مصلح ہوں، تیری ہر کام مصلحت سے کرتا ہوں، ضائع ہونے سے بچاؤں گا، تجھ کو شکر گزار بنانا چاہتا ہوں، تجھے قدردان بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کیا دے رہا ہوں؟ موقع محل کے اوپر۔ اور سب سے بڑی نعمت ان سب سے ہٹ کر تو تجھ سے اپنے ساتھ تیرا تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ تیری جیب میں پیسے نہیں ہیں، ضرورت زیادہ کی ہے، پیسے کم ہیں، اب تو میرے پاس تو جیب میں پیسے ہیں، میں تو مسجد تھوڑی آؤں گا، یا گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ کے تھوڑی اللہ سے مانگوں، میں تو فوراً پیمپر خریدنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ جس کے پاس پیمپر کے پیسے نہیں ہوں گے وہ پہلے اللہ کے پاس جائے گا، اللہ ضرورت ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، ضرورت بھی پوری ہوگی، تعلق بھی بنے گا۔ یہ زیادہ قیمتی آدمی ہے عام آدمی سے۔ تو جی یہ ساری بحث تھی رزق کے اوپر۔ تو اللہ مستقر کے اندر بھی جو تھوڑی جگہ ہے وہاں بھی اپنی مصلحت سے رزق دیں گے، اور جو زیادہ جگہ دیں گے کا تسلی کے لیے آگے فرما دیا پریشان نہیں ہو، کل فی کتاب مبین، سب کا سب ایک کتاب مبین جو تیری تقدیر ہے اس میں لکھ چکا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50۔ میرے کو اپنا پیدا ہونا یاد نہیں ہے، اکثریت کو اپنی وہ تاریخ پیدائش یاد نہیں ہوتی، اس میں دیکھتے ہیں، اور اللہ میرا کیا کر چکا ہے؟ 50,000 سال پہلے میری زندگی کے لمحات لکھ چکا ہے، یہ کیا ترتیب کرے گا، کیا کھائے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت، خوش ہونے کی ضرورت ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جو چیز میرے کام میں ہے، اختیار میں، وہ میں نے کرنا ہے، جو میرے اختیار میں نہیں ہے، رزق میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پڑھے لکھے غریب لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ جھک مار رہے ہیں دنیا کی، اور انگوٹھا چھاپیں، کروڑوں پتی بنے ہوئے، کچھ کام نہیں آتا، کروڑوں پتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، کسی کو کس ترتیب پہ دے دیا، کسی کو کس ترتیب پہ دے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک پانی کا نطفہ رہتا ہے ماں کی پیٹ میں، جب حمل ہوتا ہے 40 دن کے بعد وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جب بوٹی تک نوبت آ جاتی ہے، اللہ فرما دیتے ہیں فرشتے کو کہ 4 باتیں لکھ دو۔ اب 4 باتیں فرشتہ اس کی لکھتا ہے۔ نمبر 1 عمل، اس کا عمل کیسا ہوگا، یعنی عمل سے مراد نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اللہ کو قیامت تک کا علم ہے نہیں ہے، علم ازلی ہے، علم ابدی ہے، علم ازلی ہے۔ اللہ جانتے ہیں یہ بندہ بڑے ہو کر کیا کیا کام کرے گا، 11:01 میں اس نے کیا کام کرنا ہے، وہ اس کے کام اس کے اختیار میں ہے، اور یہ اختیاری کام اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس نے اس ٹائم پہ یہ کرنے لگا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنے لگا ہے۔ بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، دکھلائی دے دیتی چیز، فلاں بندہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول کے اوپر ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ پہاڑ کی آڑ لے لے، کیا لے لے؟ یہ کشف ہوا، اللہ نے سامنے بالکل کھلوا دیا، دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز مکشوف ہے، سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی میرے لیے دیوار پردہ ہے کہ جو روڈ پہ جا رہا ہے مجھے اس ٹائم پہ معلوم نہیں ہے کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی پردے نہیں ہیں۔ وقت بھی پردہ ہے، کل وقت ہے نا، کل کیا ہوگا مجھے آپ کو معلوم ہے، میں نے کس ٹائم پہ کتنا ہنسنا ہے اور کتنا پریشان ہونا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وقت بھی پردہ نہیں ہے، اللہ کے لیے دن و اوقات یہ سارے کے سارے وقت ہیں، یہ کوئی پردہ نہیں ہے، دیواریں پردہ نہیں ہے۔ تو یہ عمل اللہ لکھوا دیتے ہیں، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا لکھ لے۔ نمبر 2 عمر کے اندر کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے ہفتے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے دن کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہے، ایک ایک لمحہ لکھ دیں۔ دوسری چیز لکھ دی گئی۔ تیسری چیز کب مرے گا، کہاں مرے گا، زمین کا بھی طے کیا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ اس نے مرنا ہے، اس ٹھکانے پہ پہنچے گا مر جائے گا، اور کس ٹائم کے اوپر مرنا ہے، یہ تیسری چیز ہوگی۔ اور چوتھی چیز رزق ہے کہ کتنا کھائے گا۔ میں نے کہا رزق میں یہ 5 چیزیں آئیں گی، بیوی بھی آئے گی، اچھا جی بیوی کے ساتھ بچے بھی خود بخود آ جائیں گے، پانی بھی آئے گا، خوراک بھی آئے گی، لباس بھی آئے گا، گھر بھی آئے گا، سواری بھی آئے گی، یہ سب کا سب آ جائے گا۔ کس ترتیب پر ہم ان کو دیں گے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ چلاؤ اس کو، واضح ہوگی یہ بات جی، بے فکری کی چیز ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا علم ازلی ہے، علم ابدی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میں اتنا علم والا ہوں۔ کتنے انسان ہیں جی دنیا کے اندر، اس کو بھی صحیح نہیں گن سکتے۔ کیا خیال ہے یہ جو ہوتی ہے مردم شماری بالکل ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں مس ہوتا،
اللہ جانے کتنے بندے مس ہوتے ہیں، کتنے بندے رہ جاتے ہیں، کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا، کراچی میں تھا، اس نے کہا میں تو کوئٹہ والا ہوں، کوئٹہ میں مردم شماری کرواؤں گا، کوئٹہ والے نے کہا میں نے کراچی ہوں، دونوں رہ گئے، یہاں والا بھی رہ گیا وہاں والا بھی رہ گیا۔ اچھا جی، صحیح مردم شماری ہو جائے پوری دنیا کی۔ اس سے پچھلے والے لوگوں میں تو مردم شماری کی ترتیب ہی نہیں تھی، اس سے پچھلے لوگوں میں تو مردم شماری کی ترتیب نہیں تھی۔ غرض یہ کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے کسی کو نہیں معلوم، آج سے لے کر تا قیامت کتنے پیدا ہوں گے کسی کو معلوم نہیں، سارے اربوں خربوں لوگ یہ جمع ہوں گے، سب کے سب اللہ ہر ایک کے رزق کو جانتے ہیں، اس کو میں نے اتنا دیا ہوا ہے، اس کو اتنا دیا ہوا ہے، ہاں یہ بندے کو 2 بجے کھانا دینا تھا، میری حکمت سے اس کو میں نے اس دن 3 بجے کھانا دیا ہے، اس کو میں نے اس دن کا فاقہ کروایا ہے، اس دن میں نے اس کو یہ کروایا ہے، اس دن اس کو میں نے ڈبل کھانا دے دیا ہے۔ اس بندے کے پاس مہینے کا راشن جمع تھا، اس مہینے کے بعد سال کا راشن جمع تھا، اس مہینے کے بعد بہت زیادہ جمع تھا، یہ سب کا سب اللہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ازلی اور علم ابدی ہے۔ یہ خالی انسانوں کی باتیں کر رہا ہوں، آج تک تو آپ کے سائنس والے اور دنیا والے یہ نہیں طے کر سکے کہ سمندر کی مخلوقات کو پتہ کرنے میں کتنی ہیں، سوائے 2-4 مچھلی مخلوق کے آپ کو 5ویں کا نام بھی نہیں آئے گا۔ مینڈک ہو گیا، کچھوا ہو گیا، مگرمچھ ہو گیا، اور مچھلیاں ہوگی، 5ویں کا نام لو، ویل میل ملا لیا مچھلیوں کے اندر، اور کا نام لو جی، سمندری سانپ ہو گیا، جی سمندری فلان ہو گیا، ان سب کے علاوہ اگلے کے نام نہیں آوے۔ اللہ سب کی تعداد کو جانے ہیں کتنی، پھر ان کی خوراک کتنی، کس نے کس مچھلی کو کس ٹائم کے اوپر کھایا، اللہ سب جانتے ہیں۔ کہ یہ میرا علم ازلی ہے، بے فکر رہنا، پریشان مت ہونا کہ کہیں بھول جاؤں گا، او ہو اللہ میں بھی تو ریلوے سوسائٹی میں تھا، دن رات کو کھانا نہیں ملا، کھلا کے سناؤں گا، بے فکر رہے، نا شکری کرے گا نا فرمانی کرے گا تب بھی کھلاؤں گا۔ دنیا ہے، دنیا میں سب کا رزق رکھا ہے، ورنہ اگر فرما برداری پر رزق ہوتا تو کافر تو مر جاتے سارے کے سارے، ان کو ہم سے زیادہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا ہے ہی دنیا، آخرت ان کو ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کی آخرت ہے، اس لیے ہمیں ان سے تھوڑا دیا، صرف کیوں دیا؟ مثال کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ اس لیے اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کی جائے، نعمت ملے ضرور استعمال کی جائے۔ یہ اللہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تمہیں آخرت کا نمونہ سمجھا رہے ہیں، بھیا یہ سیب ہے، اس ترتیب کا شکل کا ہوتا ہے، ذائقہ بھی الگ ہوگا، حجم بھی الگ ہوگا، سب کچھ الگ ہوگا، بس سیب اس کو کہتے ہیں، ناشکری نہ کر کہ جی میں نہیں کھاتا، کھا تھوڑا سا، کھا ضرور کھا۔ میں نے اس دن سنائی بات، حاجی ابن عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہیں سے ہدیہ آتا، جی نہ بھی چاہتا ہے ضرور تھوڑا سا چکھ لیتے، پھر باقی بانٹ دیتے۔ کیوں؟ کہ یہ جو مسلمان کہیں سے تجھے پیار محبت سے ہدیہ دے رہا ہے، اس کے اندر ایک نور ہے، وہ نور ضرور استعمال کر لے، بے شک ایک لقمہ کھا لے تھوڑا سا، کہ نہیں بس صراحتاً انکار کر دے کہ میں نہیں کھاتا۔ نعمت کی ناقدری ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، ہر چیز کے پیچھے ہر اللہ کی نعمت کو لینا اور استعمال کرنا دوسرے نمبر پہ عاجزی اور تواضع بھی ہے، اور اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس کا اللہ محتاج ہوں، تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، مجھے ہر وقت آپ کی رحمت، آپ کی نعمت، آپ کی توفیق کی ضرورت ہے، آپ عطا فرمائیے۔ تو جی کل فی کتاب مبین، اللہ کا علم ازلی اتنا ہے کہ سب کا سب لکھ چکے ہیں اور لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ اور کیسے فارغ ہوئے ہیں سنیے جی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا رفعت الاقلام جفت الصحف، اللہ نے جن قلموں سے تقادیر لکھی ہیں، میرا رزق لکھا، میری موت لکھی، موت کی جگہ لکھی، میری عمر لکھی، میرا نیک اور بدبخت ہونا لکھا، یہ سب کا سب لکھ چکا، 50,000 سال پہلے لکھ چکا، جفت الصحف، اور یہ صحیفے خشک ہو چکے، ان کے لیے انک ریموور کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ان کو مٹا دے گا۔ 30 سال میں نے مرنا ہے، میرا 31 کو ہی کروا دے ہوئے، نہیں ایسا نہیں ہے، جو طے ہے سو طے ہے، اور علم ازلی سے طے ہے اور حکمت کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھی علم کی بات اللہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ قدرت سنا رہے ہیں، میں قادر کتنا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، یہ اللہ کی یہاں سے قدرت شروع ہو گئی، پیچھے سے اللہ کا علم تھا، یہاں سے قدرت۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اللہ آپ تو کن فیکون کی طاقت رکھتے ہو، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی 6 دن لگانے کی؟ آپ تو چاہتے تو ایک پھونک مارتے، ایک اشارہ کرتے، اپنا ارادہ۔ اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ سب سے بڑی وہ ذات ہے، ہمیں کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا ارادے کا نام ہی وجود ہوا کرتا ہے۔ صرف حکمت ظاہر کی ہے، کیونکہ دنیا کے اسباب، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، سبب کے ساتھ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس لیے دنیا کو، اپنے نظام کو، اس نظام کو سارا کا سارا سبب کے ساتھ بنایا ہے۔ دوسرا، اہتمام سکھا رہے ہیں انسان کو، جلدی سے بچا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ رب ہو کر طاقت رکھتا ہے سب کچھ کرنے کی، اہتمام سے آہستہ آہستہ کام کیا ہے، تدریجاً کام کر، جلدی سے کام نہ کر، جلدی شیطان کی چیز ہے، یہ سکھایا، ورنہ چاہتے تو نہ کر سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ 2 دن میں زمین بنائی ہے، 2 دن میں پھر زمین کی جتنی مصنوعات اور ضروریات ہیں سب کا سب ان کو بنایا ہے، اور 2 دن میں آسمانوں کو بنایا ہے۔ آسمان سے مراد خالی یہ نہیں ہے، آسمان کا سب کچھ، اور خالی یہ والا آسمان نہیں، 7 آسمان تک چلاؤ گی بات کو، یہ ہے تفسیر مظہری۔ 2 دن زمین، زمین کی ساری مصنوعات، ساری ضروریات،
پہاڑ، پانی، فلان ڈھینگ، درخت، بوٹیاں، یہ وہ جس چیز کا بھی نام لیں گے، یہ سب کی سب زمین کی مصنوعات ہے۔ آتا ہے روایات کے اندر ہفتہ اور اتوار سے معاملہ شروع کیا ہے، ہفتے سے معاملہ شروع کیا، اتوار کے دن زمین بنا دی، سوموار اور منگل کے دن زمین کی ضروریات بنا دی، اور بدھ اور جمعرات کو آسمان کی ضروریات بنا دی۔ جمعے کا دن ناغہ ہوا، جمعے کے دن کوئی کام ہی نہیں تھا جو کیا جاتا، تو یہ حدیث سے جمعے کی چھٹی ثابت ہوتی ہے کہ جمعے کو کیا ہونی چاہیے، چھٹی ہونی چاہیے، اجتماع کا دن ہے۔ خیر جی، یہ ہم نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے۔ جس زمانے میں یہ زمین اور آسمان نہیں تھے، میں نے آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس زمانے میں تو دن تھے ہی نہیں، سورج ہی نہیں تھا، تو ہمارا تو حساب کتاب سورج سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں 6 دن کیسے اللہ فرما رہے ہیں؟ سورج تو زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس کا میں نے جواب آپ کو پیچھے سورہ یونس کی شروع کے اندر دیا تھا کہ جتنا وقت سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں لگتا ہے اتنا ہی وقت لگا تھا، اس مراد سے یہ 6 دن ہوتے ہیں۔ واضح ہوگی یہ بات جی؟ اس وقت اللہ رب العزت کا عرش کہاں تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے سرخ یاقوت پیدا کیا، سبز، اللہ نے سبز یاقوت پیدا کیا، اور سبز یاقوت پگھلا 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 پانی کی شکل اختیار ہوا، اس پہ اللہ کا عرش جلوہ افروز ہوا، اس پہ اللہ کی رحمت متمکن ہوئی۔ اللہ نہیں ہے، اگر اللہ کو بولتے ہو اللہ اپنے عرش پر ہیں تو پھر تو اللہ جسم والے ہو گئے۔ میں جی ممبر پر ہوں، جسم ہے تو ممبر پر ہوں نا۔ آپ اپنی اپنی زمین پہ جتنا آپ کا حجہ میں جگہ گھیرے ہوئے ہے، آپ کا جسم ہے تو جگہ گھیرے ہوئے ہے نا۔ عرش پر تو وہ ہوگا جس کا کیا ہوگا، جسم ہوگا، اللہ کا جسم نہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا بتلا اللہ ہے کہاں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ عجیب جواب دیا، لالٹین جلا بھیا، لالٹین جلائی ہے، نکلی روشنی کا بتلا اس کی روشنی کہاں ہے؟ وہ ادھر آیا تو کہا یہ تو میری طرف ہے، کہا ادھر چلا جا، ادھر چلا گیا، کہا نہیں یہ میری طرف ہے، اس طرف ہے، کہا ادھر چلا جا، نہیں تو اس طرف ہے، ادھر آ جاؤ تھا، کہا کہاں ہے؟ کہا اس کی سمت چاروں طرف ہے، کہا اللہ چاروں طرف ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نور ہے، نور جسم والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے موافق ہیں اللہ ویسے ہیں۔ اس کے آگے اہل سنت والجماعت خاموش، کچھ نہیں بات کرتے۔ گمراہ ہو گئے لوگ، کہاں چلے گئے؟ گمراہ ہو گئے اس بات کے اندر۔ فرمایا مجھ میں نہ غور کرنا، پاگل ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں میری مخلوقات میں غور کرنا، وہاں سے تم مجھ تک پہنچو گے۔ مجھ میں نہیں، میں وراء الورا ہوں، کسی کے دماغ میں تھوڑی آ سکتا ہوں کہ اللہ میں سما سکتا ہوں کسی کے سینے سوچ کے اندر، نا، میں اپنی مخلوق کی سوچ میں نہیں سما سکتا۔ خیر جی، کان عرش علی الماء، اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا۔ میں نے کہا ایک سبز یاقوت، اس کو پگھلایا گیا، اس کے اوپر اللہ کا عرش جلوہ افروز ہوا، اس پر اللہ کی رحمت جلوہ افروز ہوئی۔ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، مخلوق ہے سب سے، اور سب سے اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ بس آخری مخلوق ہے۔ اس کے نیچے مخلوقات ہیں اور اوپر صرف عرش ہے، اور اس مخلوق کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ گویا کیا ہوا؟ عرش سے ساری دنیا کے انتظامات کے احکام اتر رہے ہیں، عرش سے ساری دنیا کے انتظامات کے احکام۔ سورج نے یوں چلنا ہے، آج چاند نکلے گا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس کو رزق ملے گا، اس کو فلاں، یہ سارے انتظامات ہیں۔ یہ کہاں سے چل رہے ہیں؟ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ عرش سے، اور عرش کے اوپر کیا کھڑی ہوئی ہے؟ اللہ کی رحمت۔ گویا ہر فیصلے کے اندر اور ہر حکم میں رحمت ہے، ہر فیصلے اور ہر حکم میں کیا ہے؟ رحمت۔ ہاں، اگر یہ ہوتا نا غضب تو پھر ڈنڈے سے کام کرواتے، ہر کام ڈنڈے سے ہوتا، لگ بتا جاتا، لیکن اللہ کا کرم کتنا، کیا فرماتے ہیں؟ اس کو میں اپنی مثال ایک دیتا ہوں جو حضرت والا نے لکھی ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے۔ کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے میرے محترم ساتھیوں۔ شفقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، 2 قسم کے حقوق ہمارے ذمہ ہر وقت واجب ہیں، ایک کو آپ کہتے ہو حقوق اللہ اور ایک کو کہتے ہو حقوق العباد۔ ہمیشہ حقوق العباد کو مقدم رکھا گیا حقوق اللہ کے اوپر، ہمیشہ۔ اس کی میں آپ کو 1-2 مثالیں بھی دے دوں۔ ایک آدمی کے اوپر قرض بھی ہے اور زکوٰۃ کا بھی موسم آ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ قرض کو منہا کر لے، قرض کیا کر لے؟ منہا کر لے۔ جتنا تو نے قرض دینا نکال لے، 2 لاکھ روپے کا آدمی کے پاس لاکھ قرض دینا ہے، لاکھ نکال لے، لاکھ کی زکوٰۃ دے، لاکھ روپے اس کو دے دے۔ وہ لاکھ کیا تھا؟ قرض، حقوق العباد تھا نا، کہ اس کا حق دینا تھا نا اس نے واپسی پہ۔ واضح ہوگی یہ بات جی؟ اچھا جی، تو حقوق العباد مقدم ہو گیا۔ حقوق اللہ کو سمجھیے، یہ حقوق اللہ کیا چیز ہے؟ یہ حقوق اللہ میں بتاؤں کیا ہے؟ اللہ کے حقوق، یہ اصل میں ہے نفس کے حقوق۔ کس کے حقوق؟ اس کے، یہ جو اندر بیٹھی ہوئی ہے نفس، اس کے حقوق ہیں، اس کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔
انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حقوق اللہ اصل کے اندر حقوق النفس ہے، اپنے نفس کے حقوق ہیں، تیرے ذمہ ہے اس کو آگ سے بچانا، اور اعمال میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ اس ترتیب پہ جو آگ سے بچے گا، یہاں سے کام کرتے رہنا، یہاں سے بچتے رہنا، یہ اپنے نفس کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دوسرے کا حق اپنے سے وزنی ہوتا ہے، اس لیے حقوق العباد حقوق اللہ کے اوپر وزن ہے، واضح کی بات، ورنہ انسان اللہ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حقوق دیے ہی نہیں، بس اپنے نفس کے حقوق ادا کر لے، تو نے گویا میرے حقوق کر لیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، باپ نے بچے کو کیا کیا، پتھر اٹھا بیٹے، آج آزمائش کا دن ہے، پتھر وزنی ہے، نہیں اٹھا سکتا، تو ابا نے بھی زور لگایا، بچے نے بھی زور لگایا، پکڑا دیا بچے کے ہاتھ میں پتھر، اور بچے کو بھی گود میں اٹھا لیا۔ اب بچہ خوشی سے یہ بے قرار ہوا پڑا ہے کہ میں نے اتنا وزنی پتھر اٹھا لیا، کس نے اٹھایا؟ باپ نے اٹھایا ہے۔ بچے کو اللہ کی یوں ہی مثال ہے۔ ہمیں کہا نماز پڑھ، ہمیں کیا کہا؟ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گویا پتھر اللہ نے اٹھوایا ہے، خود نہیں اٹھا، اللہ نے پتھر اٹھوایا۔ نماز اللہ نے پڑھائی ہے، نام میرا رکھ دیا، کاشف نے نماز پڑھی ہے، واہ واہ واہ، تعریفیں ہو رہی ہے آسمانوں کے اندر، بابا اس نے نماز پڑھ لی، واہ واہ واہ، کس نے پڑھائی ہے؟ اللہ نے پڑھائی ہے۔ ساری اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، جو کہ انسانوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں۔ تو ساری مخلوقات کے اوپر سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش، اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کیا؟ اللہ کی رحمت۔ تو سارے انتظامات کے اندر جو حکم آ رہے ہیں وہ رحمت کے، اس میں رحمت سمی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں کافر کے لیے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں بھی رحمت ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ تھوڑی رحمت ہے، زندگی دی ہوئی ہے ظالموں کو، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک موت نہیں دی کہ کبھی توبہ کر لیں، کبھی ایمان لے آئیں، کبھی ایمان لے آئیں۔ جتنا دن ان کا اگلا آ رہا ہے یہ سب اللہ کی رحمت ہے، سب اللہ کی رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے آج آ جائے، امید تو ہے کہ ہو سکتا ہے آج ایمان کتنے ہوتے ہیں دن کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ دن ان کے لیے اللہ کے لیے رحمت تھا کہ جس دن وہ مسلمان ہو گئے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے رحمت کیا؟ مجھے کل کا زندگی کا دن مل گیا، اگر میں دیندار پہلے سے ہوں تو اور اعمال کروں گا، ایک نمازیں بھی پڑھیں گی، ذکر بھی بڑھے گا، دعائیں بھی بڑھیں گی، اور خدا نخواستہ میں گناہ گار ہوں تو توبہ کی توفیق ہو جائے اس دن کے اوپر، میرے لیے وہ دن رحمت بن جائے یا نہیں بن جائے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات، سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ تو میرے بھائی کیوں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ شیخ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کے اوپر خوب تفصیل ہے، زندگی رہی انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے اللہ نے چاہتا ہوں۔ تو بھیا عبد کا خلاصہ کیا نکلا، بندگی کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اسی بندگی کو چاہتے ہیں۔ زندگی رہی اس پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين برحمتك۔